السلام علیکم۔ ناول مسیر ممنوع، رائٹر ملائکہ رفیع، قسط نمبر 185۔ پروین لمحہ بھر کو چونک گئی۔ کیا ماریسا کی وہ فلرٹی عادتیں صرف دکھاوا تھی؟ وہ ہمیشہ سمجھتی رہی کہ ماریسا فطرتاً آزاد مزاج اور شوخ مزاج عورت ہے۔ اوہ رکیے، ثالث نے تو کہا تھا کہ ماریسا جب چھوٹی تھی تو بالکل ٹھیک تھی، مگر جب وہ بیرون ملک جا کر لوٹی تو جیسے ایک مختلف انسان بن چکی تھی۔ اسی وقت سولو غیر ممالک کے بارے میں سخت خیال رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب شمائل بڑی ہوگی تو وہ ملک سے باہر نہیں جائے گی، وہاں کا ماحول بہت بگڑا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پروین ابھی انہی خیالوں میں تھی کہ دوسری طرف سے سولو کی آواز آئی۔ ویسے وہ غائب ہو گئی ہے، میں اسے کہیں نہیں ڈھونڈ پا رہا، اس کے معمولات بہت خفیہ ہیں، آخر وہ ایک عام پولیس افسر ہی تو ہے۔ کیا نیو یارک کے سارے پولیس افسران کی شناخت اتنی ہی مشکل معلوم کرنا ہے؟ سولو ایک ہیکر تھا، اگر وہ چاہتا تو صرف ایک کمپیوٹر سے کسی کا پتہ لگا سکتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ماریسا کہاں رہتی ہے، اس وقت کہاں ہے، کہیں باہر گئی ہے یا نہیں، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ ماریسا کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی گئی تھی۔ پروین نے کہا، اتنا بھی تو مشکل نہیں ہے نا؟ سولو طنزیہ ہنسا، یہ کیسا نہیں؟ میں مانتا ہوں تم مجھ سے بہتر ہیکر ہو، تم کیوں ہو، مگر لوگوں کو ڈھونڈنے میں شاید میں تم سے ایک قدم پیچھے نہیں۔ سچ کہوں تو میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی۔ کیوں نہ ایک بار کیوں والی مہارت دکھاؤ؟ پروین نے سکون سے کہا، ضرورت نہیں۔ سولو نے اسے بھڑکانے کی کوشش کی، ڈر گئی؟ اگر تم اسے نہ ڈھونڈ سکیں تو شرمندہ ہو جاؤ گی، اگر سب کو پتہ چلا کہ کیوں ایک بندہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتی۔ پروین ایسی اشتعال انگیزی اس پر اثر نہیں کرتی تھی، سولو کی اصل نیت اسے اکسانے کی تھی تاکہ وہ خود ماریسا کو تلاش کرے۔ اسی دوران ساتھ والے کمرے سے ایپسن اور دوسرے طلباء کی مدھم آوازیں آئیں اور ان کے بیچ ماریسا کی ٹھنڈی تیز آواز گونجی، تم نے معافی مانگی؟ میں نے سنی نہیں، اونچی آواز میں بولو۔ پروین نے سکون سے کہا، مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ سولو، کیا اتنی جلدی؟ کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں گھنٹوں سے انٹرنیٹ پر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم نے ایک سیکنڈ میں ہی پتہ لگا لیا۔ سولو کو لگا جیسے اس کی ساری ہیکنگ کی دنیا الٹ گئی ہو۔ دونوں ہی ہیکر تھے، مگر فرق آسمان زمین کا۔ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس نے سولو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اس کی حیرت کو اہمیت دی، بس اتنا کہا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا وہ تم سے ملنے پر راضی ہے؟ سولو نے تڑپ کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہارا اچھا دوست ہوں یا وہ؟ پروین نے نرمی سے جواب دیا، وہ میری نند ہے۔ فون کے دوسری طرف سناٹا چھا گیا، پھر سولو بولا، او۔ پروین نے کال کاٹ دی اور باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، اس نے ایپسن اور باقی طلباء کو دیکھا، سب کے چہرے سوجے اور نیل پڑے ہوئے تھے، لگتا تھا ماریسا نے ان کے ساتھ ذرا بھی نرمی نہیں کی۔ کچھ طلباء بوکھلاہٹ میں کمرے سے نکلے اور ماریسا کی طرف دیکھ کر بولے، تم رکو، ابھی ہم پولیس کو بلاتے ہیں۔ ماریسا نے دھیرے سے ہنستے ہوئے اپنی مٹھی گھمائی۔ ایپسن اور باقی فوراً خوفزدہ ہو گئے، وہ مڑ کر بھاگنے لگے۔ ایپسن تو دوڑتے ہوئے گر گیا، اس کی حالت بالکل مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ ماریسا نے تسلی سے اپنے ہاتھ جھاڑے، پھر اچانک اس کی نظر پروین پر پڑی، وہ چونک کر بولی، پروین تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر اس نے دیکھا کہ پروین کے ساتھ عثمان کمرے سے نکل رہا ہے، وہ مسکرا کر بولی، تم دوست کے ساتھ کھانا کھا رہی ہو؟ ہاں، پروین نے اشارہ کیا، چلو ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ماریسا نے سر ہلایا، پھر اس کی نظریں عثمان کے چہرے پر رک گئیں۔ کیا تم سچ میں ٹرو مین کے لوگوں کے پاس جاسوس بن کر نہیں گئے تھے؟ عثمان چونکا مگر مسکرا کر بولا، ہاں وہی مشن پورا کرنے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، ماریسا نے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بطور انٹرپول آفیسر اس نے ارد گرد کے تمام کیمرے چیک کیے، تسلی کر لینے کے بعد بولی، تم نے فرشاد کو رپورٹ دی تھی کہ بریمپٹن اسٹراو یونیورسٹی میں ہے؟ صحیح، اسی لیے فرشاد نے مجھے یہاں بھیجا، آخر یہ میرا علاقہ ہے۔ ماریسا چونکہ سوئٹزرلینڈ میں انٹرپول آفیسر تھی، اس لیے یہاں کے ماحول اور حدود سے وہ بخوبی واقف تھی۔ عثمان نے سنجیدگی سے پوچھا، تو تم یہاں بارپرن کیوں ڈھونڈنے آئی ہو؟ ہاں، ماریسا نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہم نے تحقیق کی ہے، بارپرن ایک سیریل کلر ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے موقع دیکھ کر قتل ضرور کرتا ہے، اور اس کا اسٹراو یونیورسٹی میں واقعی ایک قتل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر پروین کے چہرے پر دلچسپی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کون؟
ماریسا نے وضاحت کی، ایک پروفیسر جو جینیاتی تحقیق کرتا تھا، گزشتہ رات وہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ قتل کا طریقہ بے حد ظالمانہ تھا۔ جائے واردات کی شواہد سے لگتا ہے کہ یہ کام باربرین کا ہی ہے۔ ممکن ہے وہ 2016 کے بارے میں کوئی سراغ تلاش کر رہا ہو۔ پروین نے فوراً ماتھے پر شکن ڈالی۔ جب باربرین ملک میں تھا تو وہ اپنے اندر کے درندے کو چھپاتا تھا، مگر جیسے ہی موقع ملتا اس کی حیوانیت جاگ اٹھتی۔ در حقیقت وہ لسٹر، اسپیشن، ٹرومین اور عثمان، یہ سب اس جینیاتی سرم کے تجربے کے متاثرین تھے، مگر اب V16 کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان میں سے کچھ اپنی عقل و ہوش کھو بیٹھے تھے۔ پروین خاموش تھی جب عثمان نے آہ بھری۔ یہ اس کی غلطی نہیں۔ جب اس کے جسم پر وہ انجیکشن اثر کر گیا تو اس کی طبیعت فوراً بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ وحشی اور بے قابو ہو گیا۔ در حقیقت ان بچوں میں سے جن کے جسم اس تجربے سے زندہ بچ گئے، کئی ایک کو خود باربرین نے ہی مار دیا تھا۔ پروین کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ وہ بچے جنہیں چھوٹی عمر سے ہی قید رکھا گیا، انہیں کبھی تعلیم نہیں دی گئی، نہ آزادی ملی، بس وقفے وقفے سے ان کے جسموں میں جینیاتی سرم داخل کیا جاتا رہا۔ یہ سوچنا ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ واقعی وہ بچے بہت مظلوم تھے، ماریسا نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن ان کے بچپن کی مظلومیت کسی کو قتل کرنے کا جواز نہیں دیتی۔ اگر لوگ اپنی زندگی کے دکھوں کا بدلہ معاشرے سے لینا شروع کر دیں تو قانون کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اور آخر اس پروفیسر کا قصور کیا تھا؟ کیوں اسے مارا گیا؟ عثمان اور پروین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسی لمحے ماریسا کے چہرے پر عدل و انصاف کی چمک تھی۔ اس کے انداز میں وہ روایتی لاپرواہی نہیں رہی تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، ہماری موجودگی کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ دنیا میں انصاف کا توازن برقرار رہے۔ پھر اس نے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین، مجھے نہیں معلوم تم یہاں کیوں آئی ہو، لیکن اسٹراؤ یونیورسٹی میں جلد ہی حالات بگڑنے والے ہیں۔ تم اتنی دبلی پتلی اور نازک ہو، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے بتاؤ، جو مدد چاہیے وہ میں کروں گی۔ نازک کہلائے جانے پر پروین نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ فکر مت کرو، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ ماریسا کو اس پر یقین نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اپنی نند کے ارادوں سے پروین کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، پروین پھر ایک کام کرو، میرا نمبر سپیڈ ڈائل میں رکھ لو۔ اگر کبھی خطرہ محسوس ہو تو فوراً کال کرنا، میں جہاں بھی ہوں فوراً پہنچ جاؤں گی۔ اور ہاں، بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلی شناخت یعنی اینٹی خفیہ رکھو، تاکہ باربرین تمہیں نشانہ نہ بنا سکے۔ چلو فکر مت کرو، میں اسے ڈھونڈ کر خود ماروں گی، اپنے بھائی کا بدلہ لوں گی۔ آخری جملے پر ماریسا کی آواز ٹھنڈی اور پرعزم ہو گئی۔ پروین نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ بات مکمل کرنے کے بعد ماریسا نے گھڑی دیکھی۔ ہم چند لوگ یونیورسٹی جا رہے ہیں تفتیش کے لیے۔ پروین، اگر تمہیں کچھ اور کہنا نہیں تو میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عثمان کی طرف دیکھا، اور تم جاسوس ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں پروین کے زیادہ قریب رہنا چاہیے۔ باربرین کی نظر ہم دونوں پر پڑ سکتی ہے۔ تم لوگ فاصلہ رکھو، یہی بہتر ہوگا۔ عثمان، ماریسا کے انداز میں ہمیشہ خاص فیصلہ کن اعتماد ہوتا تھا، چاہے وہ اونچی ایڑیوں والے جوتے پہنے ہوں، مختصر سکرٹ اور فر کوٹ میں کسی امیر عورت کی طرح نظر آ رہی ہو۔ پروین نے دیکھا کہ وہ جانے کے لیے مڑی تو فوراً پکارا، ماریسا! کیا ہوا؟ ماریسا رک گئی اور پلٹ کر بولی، کوئی بات ہے پروین؟ پروین نے کہا، سولو جاننا چاہتا ہے کہ تم کہاں ہو، کیا میں اسے بتا دوں؟ ماریسا کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں جھکا کر سرد لہجے میں کہا، ضرورت نہیں، اسے کہہ دو مجھے تلاش نہ کرے، اس کے پاس کوئی موقع نہیں، میں اس سے اکتا چکی ہوں۔ اگر وہ میرے پیچھے پڑا رہا تو میں تنگ آ جاؤں گی۔ امید ہے وہ اتنا نیچے نہیں گرے گا۔ یہ کہہ کر ماریسا مڑی اور چلی گئی۔ پروین کچھ دیر تک اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی۔ عثمان نے پوچھا، کیا ہوا؟ پروین نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ تو ٹھیک نہیں اس کے ساتھ۔ پروین نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اصل میں ماریسا کے رویے میں فرق واضح تھا۔ وہ جو ہر مرد سے شوخی سے بات کرتی تھی، آج اس نے عثمان کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ سیدھا کام کی بات کی، گویا اب کسی مرد میں اس کی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ یقیناً یہ سب سولو کی وجہ سے تھا، اور جب اس نے ابھی اسے کہا کہ میں اس سے اکتا چکی ہوں، پروین نے اس کی آنکھوں میں وہ سرد چمک دیکھی تھی جو نفرت سے بھری تھی۔ یعنی ماریسا اب سولو سے نفرت کرنے لگی ہے، مگر سولو نے کہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور اچانک ماریسا نے سب ختم کر دیا۔ اگر وہ واقعی اچانک بدلی تھی تو شرمندہ ہونی چاہیے تھی۔ نفرت کیوں کر رہی ہے؟ ضرور ان دونوں کے بیچ میں کوئی راز ہے۔ پروین نے فون اٹھایا
اور سولو کو کال کی۔ کال فوراً اٹھا لی گئی۔ کیا وہ مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی ہے؟ سولو نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، پروین نے سنجیدگی سے کہا۔ سولو، تم دونوں کے درمیان آخر ہوا کیا تھا؟ سولو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، کیا ہوا؟ مجھے تو خود نہیں معلوم۔ کیا میں نے بستر پر لیٹے ہوئے پیر نہیں دھوئے تھے؟ یا صبح اٹھ کر میں نے غلط ہاتھ سے اس کے سر کو چھوا؟ شاید اسے بائیں ہاتھ سے چھونا پسند ہو پروین، یا شاید میری کوکنگ خراب تھی۔ میں نے کہا تھا باہر سے کھانا منگوا لو، مگر وہ ضد کر کے کہتی رہی، نہیں تم خود بناؤ۔ پروین، سولو تقریباً رونے کو تھا۔ آنٹی بتاؤ تو صحیح، میں نے آخر کیا غلط کیا؟ کیوں وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی؟ میں تقریباً 30 سال کا ہو گیا ہوں، اب جا کر کسی عورت سے دل لگا تھا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مدد کرو۔ پروین نے فون بند کیا، مگر دل میں اضطراب بڑھ گیا۔ ادھر ماریسا باہر نکلی اور اپنے ماتحت ایرون کو کال کی۔ ایرون، جو سوئس پولیس کی وردی پہنے ایک لمبا چوڑا گورا مرد تھا، اس نے فوراً کہا، کپتان ماریسا، میں فوراً لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ وہ سڑک پر چل رہا تھا کہ اچانک 4 لوگ زخمی چہروں کے ساتھ اس کے سامنے آ گئے۔ وہ ایفسن اور اس کے طلباء تھے۔ ایفسن نے اسے دیکھتے ہی جیسے نجات دہندہ کے طور پر کہا، چلا کر بولا، آفیسر، کسی نے ہمیں بری طرح مارا ہے۔ ایرون کے اندر انصاف کا جذبہ بہت مضبوط تھا۔ کس نے مارا؟ اس نے پوچھا۔ ایک امریکی عورت، ایفسن نے چیخ کر کہا۔ ایرون نے حیرت سے پوچھا، ایک عورت نے تم 4 کو اکیلے مار دیا؟ ایفسن لمحہ بھر کو شرمندہ ہوا، پھر بولا، ہاں وہ امریکی لگتی ہے، باکسنگ جانتی ہے، بہت طاقتور ہے۔ آفیسر، بہتر آپ کچھ اور لوگوں کو ساتھ لیں، ورنہ اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایرون نے سنجیدگی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہماری کپتان قریب ہی ہے، میں انہیں بھی بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال ملائی۔ کپتان ماریسا، یہاں ایک صورتحال ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کیا تم قریب ہی ہو؟ اچھا، مجھے نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ فون رکھتے ہی ایفسن اور باقی طلباء بولے، آفیسر، آپ کو اس عورت کو سخت سزا دلوانی ہوگی، وہ بہت ظالم ہے، اس نے ہمیں بغیر وجہ کے مارا۔ ایرون نے پراعتماد لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، ہماری کپتان ایک اعلیٰ درجے کی انسپکٹر ہیں جو ظلم سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے کوئی بین الاقوامی قاتل کیوں نہ ہو، وہ بھی ہماری کپتان کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ ایفسن کے چہرے پر اطمینان آ گیا، وہ خوش تھا۔ ایک عورت سے مار کھانا اس کے لیے بے عزتی کی بات تھی، مگر اب انتقام کا موقع ملا تھا، اب وہ اس عورت کو جیل بھجوا کر رہے گا۔ یہ سوچ کر اس نے فخر سے سر اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ سامنے سے چلتی ہوئی وہی عورت آ رہی تھی۔ ماریسا نے جب ان چند لوگوں کو دیکھا تو وہ پل بھر کو ٹھٹکی۔ اسے گمان نہ تھا کہ ایرون جن کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ یہی لوگ ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی اونچی ایڑیوں میں کمر کا سحر انگیز جھول، مگر اسی کی فولادی لڑاکا مہارت نے ایفسن اور اس کے ساتھیوں کی ساری دل لبھانے والی سوچیں جڑ سے اکھاڑ دی۔ ایفسن کے ذہن میں اب بھی وہی چبھتی ہوئی یاد تازہ تھی، 4 مرد ایک عورت کے ہاتھوں پٹ گئے، وہ بھی شاگردوں کے سامنے۔ پھر اس عورت نے اسے کہا کہ آنٹی سے معافی مانگو۔ ایفسن نے طے کر لیا کہ آج اپنی عزت واپس لے گا۔ وہ اکڑ کر آگے بڑھا اور جھاڑ سے بولا، لڑکی، دیکھ رہی ہو پولیس آ گئی ہے، اگر میں نے رپورٹ لکھوا دی تو 4 آدمیوں کو پیٹنے پر تمہیں کتنے برس جیل ہوگی اندازہ ہے؟ ماریسا نے بھویں اٹھا کر سرد ہنسی ہنسی۔ ایفسن نے یہ تیور دیکھے تو وہ اور چڑ گیا۔ ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، شاید میرا دل نرم پڑ جائے اور چھوڑ دوں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے کیے پر معذرت کرو، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے میرے جوتے صاف کرو، چند جملے کہو کہ آنٹی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، تب بات ختم۔ کیسا رہے گا؟ ماریسا کی ہنسی ٹھنڈے تبسم میں بدل گئی۔ لگتا ہے تمہاری کھال پھر خارش مانگ رہی ہے۔ ایفسن کڑک کر بولا، بہت سرکش ہو، پولیس کے سامنے دھمکیاں، ٹھیک ہے، پھر پچھتانا مت، تمہاری جیل کی زندگی کو میں جہنم بنا دوں گا۔ پتہ ہے مجرم وہاں کیسے رہتے ہیں؟ ماریسا نے تھوڑی کو چھوا۔ ہاں، بہت اچھے سے پتہ ہے، ایفسن نے درستی سے کہا۔ اچھا ہے کہ پتہ ہے، ہماری جیلوں میں بڑے جاہل اور وحشی قید ہیں، لڑتے رہتے ہیں، طرح طرح کے جرائم پیشہ۔ تم جیسی نازک عورت اندر گئی تو ان کی من بھاتی کھلونا بنو گی۔ شرط لگاتا ہوں راتیں آسان گزریں گی، اکیلی نہیں رہو گی تم، ہی 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 ہی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا تو سامنے سے آتے ہوئے ایرون کو دیکھ لیا اور جھٹ سے چلا اٹھا، آفیسر، یہی وہ عورت ہے، اسی نے ہمیں مارا ہے۔
एरवन तो अपनी कप्तान को देखकर खुशी से आगे लपका था, मगर ये सुनकर कंग रह गया। उसने हैरत से मारिसा को देखा, फिर एप्सन और उसके साथियों को। आपको यकीन है कि इन्होंने ही आपको मारा है? हाँ, एप्सन को खबर तक न थी कि बिसात पलटने वाली है। वो और चिढ़कर बोला, इन्हें सख्त सजा दें। अभी अभी भी इनकी अकड़ देखिए। ऑफिसर, आपकी कैप्टन कहाँ है? फौरन बुलाकर इसे गिरफ्तार करें। मारिसा ने होंठ सुकेड़े और एक कदम आगे बढ़ी। एप्सन हड़बड़ाकर एरवन के पीछे छुप गया। ऑफिसर, जल्दी पकड़िए इसे। एरवन, इसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट तैर गई। उसने सीधा होकर मारिसा से पूछा, कप्तान मारिसा, ये माजरा? एप्सन सुनकर पत्थर का बुत बन गया। क्या कहा, कप्तान मारिसा? एकदम दिमाग सुन हो गया। मारिसा ने मखमूर मगर कड़ी आवाज में कहा, हाँ, पुश्त पर पुलिस की तौहीन हुई थी। मुनासिब था सबक सिखा दूं। फिर एरवन की तरफ मुड़ी, इन्हें गिरफ्तार करो 24 घंटे हवालात में। यस मैम। एरवन ने झट से 4 हथकड़ियां निकाली और एप्सन की तरफ बढ़ा। एप्सन अभी समझा था तूफान टल गया, पता चला जेल पक्की है। 24 घंटे हब से भेजा, और वो भी बदमाशों के साथ। आज की रात खैर नहीं। एप्सन ने मिन्नत भरे अंदाज में मारिसा को देखा ही था कि उसने नाजुक उंगली होंठों पर रखकर चुप की अलामत बनाई। फिर एरवन से शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे ये प्रोफेसर साहब और उनके शागिर्द तो भीड़ बहुत पसंद करते हैं। जरा अच्छी कोठरियों में दिलाना, सोबत खूब मिले, आज की रात अकेले न रहें। एरवन ने सर झुका दिया। हुक्म सर। अगले दिन जब फरमीन यूनिवर्सिटी पहुंची तो आस्कर ने सरगोशी की। प्रोफेसर एप्सन बाकी लाजवाब हैं, जानती हो। वो और प्रोफेसर एंटी एक ही मौजू पर रिसर्च कर रहे हैं। एंटी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एप्सन के पास रास्ता निकल आया है। वो बस कामयाब होने वाले हैं। फरमीन ने भवें उठाई। कौन सा प्रोजेक्ट? अगरचे पहले आस्कर और फिर इसके दरमियान खिंचाव था, मगर आस्कर कुव्वत की कदरदान थी। वह फरमीन पर कोई एतराज उसे न था, और फरमीन वैसे भी छोटी बातों पर को दिल पर नहीं लेती थी। यूं आस्कर वाहद हम जमात बन गई जिससे फरमीन इतलात लेती थी। आस्कर ने बताया, मौजू है असबी दबाव, न्यूरो सप्रेशन को जीनियाती अद्वियात से कम करना। एंटी ने भी इस पर काम किया था, मगर नाकामी पर रोक दिया। प्रोफेसर एप्सन करीब करीब मंजिल पर हैं। फिर इसने आवाज धीरे की, सुना है एप्सन हमेशा से एंटी को अपना फर्जी दुश्मन समझते हैं, चुपके चुपके मुकाबला करते हैं। और अब ये प्रोजेक्ट बनाकर वो शायद एंटी को मुंह दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भी कुछ कम नहीं। उन्होंने कई बार एंटी को स्टार यूनिवर्सिटी में इल्मी मुबाहिसे की खुली दावत दी, मगर प्रोफेसर एंटी कभी आने की हिम्मत ना कर सकी। परवीन हैरान हुई, इसे तो ऐसी कोई दावत नहीं मिली थी। वजह दो ही हो सकती हैं, अव्वल या वो फालतू मेल पढ़ती ही नहीं थी, हो सकता है एप्सन ने वाकई कहीं लिख भेजा हो और उसने देखा ना हो। दो में एप्सन में इतनी जरूरत थी ही नहीं। बस बाहर बस बड़ी हाँक दी थी। परवीन ने होंठ सुकेड़ कर बात आई गई कर दी, क्योंकि असली दबाव को जीन से दबाने की तरकीब में वो बहुत पहले आजमा चुकी थी। मुमकिन नहीं। वो पीछे बैठकर खामोश हो गई। बस एप्सन की नाकामी का इंतजार काफी था। क्लास शुरू हुई। एप्सन मंबर पर आया, टांगें ढीली, चेहरे पर नीर और एक हाथ कमर के पीछे हिस्से पर यूं रखा जैसे अभी अभी बवासीर का ऑपरेशन करवा के आया हो। तलबा कह के जब्त किए बैठे थे। अचानक एप्सन बोल उठा, मैं अपनी लैब के लिए 2 तलबा लेना चाहता हूँ, कौन दिलचस्पी रखता है? बस हाथों का जंगल उगाया। मी मी मी। बादशाह सलामत की मां ने निगाह डाली, दिल ही दिल में मुस्कुराया। हाँ आस्कर, तुम आ जाओ। फिर तुम्हारा, और फिर ठहरा दूसरा, सारी क्लास दम साधे। एप्सन ने आखिरी कतार की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, लीजा। फरवीन चौंक कर सीधी हुई तो एप्सन ने तंज भरी नरमी से इजाफा किया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते लीजा, तुम्हें प्रोफेसर एंटी के बारे में कुछ ना कुछ तो इल्म होगा। सुना है उनकी अपनी लेबोरेटरी और टीम भी है। सो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि आकर मेरी लैब देख लो। मुझे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल मेडिसिन पर फोकियत है। क्लास में दबी दबी सिस्कारियां, कुछ हैरत कुछ तफरी। फरवीन ने आंखें सुकेड़ दी चुपचाप। एफसन अपनी खबर खुद खोज रहा था। फरवीन ने आंखें सुकेड़ने, ये एप्सन नामी शख्स वाकई मुसीबत का पुतला था। वो होंठ दबाकर इनकार करने ही वाली थी कि आस्कर खुशी से चीख उठी, ओ माय गॉड लीजा, कमाल हो गया, अब हम एक ही लैब में साथ काम करेंगे। एक और
طالب علم بولا، پروفیسر ایپسن واقعی لاجواب ہیں، وہ ایک امریکی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب رضامند ہیں کہ یہ موقع لیزا کو دیا جائے۔ ہاں ہاں لیزا، جاؤ اچھی طرح پڑھو، بالکل یہ اعزاز اسے ہی ملنا چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ اسٹراو یونیورسٹی میں یادگار وقت گزارے گی۔ پروین، ساری کلاس کے جذبہ خیر سگالی کے آگے انکار کرنا بدتمیزی لگتا، اگر وہ منع کر دیتی تو گویا احسان فراموشی کرتی۔ چلو ٹھیک ہے، پروین نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ویسے بھی ایپسن کی لیب میں جانے سے اسے آرکائیو روم کی فائلز دیکھنے کا موقع مل سکتا تھا۔ وین کی لیب ابھی بن ہی رہی تھی، کام شروع ہونے میں وقت تھا۔ پہلا فنڈ تو آ گیا تھا مگر گریجویٹ طلبہ اکٹھے کرنا باقی تھے۔ البتہ چونکہ این ٹی ٹی نے وین کو سپورٹ کر دیا تھا، یونیورسٹی کے کئی قابل گریجویٹس اس کے ساتھ جڑنے کو تیار تھے۔ وین کامیابی کے رستے پر تھا۔ پھر کلاس ختم ہوتے ہی میرے ساتھ لیب میں چلنا، ایپسن نے حکم دیا اور لیکچر شروع کر دیا۔ آج کا سبق سادہ تھا، شاید اس لیے کہ ایپسن رات بھر سو نہیں پایا تھا، لہٰذا نہ اس کے پاس توانائی تھی نہ طلباء کو تنگ کرنے کی ہمت۔ کلاس ختم ہوئی تو آسکر نے پروین کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں ایپسن کے پیچھے چل پڑی۔ اسی وقت پروین کا فون بجا، اس نے اسکرین دیکھی، ماریسا کا پیغام تھا۔ پروین، وہ ایپسن نے کل رات حوالات میں گزاری ہے، میں نے تمہارے بدلے خاص خیال رکھا۔ پروین، اس نے سر اٹھا کر آگے دیکھا۔ ایپسن لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا، ایک ہاتھ کمر پر۔ پروین نے ہونٹ دبائے۔ کیا محنتی آدمی ہے، خود پٹی پڑی ہے مگر پیشہ ورانہ جذبہ سلامت۔ آسکر نے پوچھا، پروفیسر ایپسن آپ ٹھیک ہیں؟ آج آرام کر لیتے تو بہتر تھا۔ ایپسن فوراً بگڑ گیا۔ بالکل نہیں، میرا پروجیکٹ 2 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں دنیا دیکھ لے کہ وہ عورت مجھ سے کمتر ہے۔ پروین نے تھکی ہنسی ہنس دی۔ یہ شخص واقعی پرعزم ہے مگر اپنے ہی زوال کے سفر پر۔ چلتے چلتے ایپسن اچانک رکا اور پلٹا۔ لیزا، تم نیو یارک یونیورسٹی آف اسکول میڈیسن سے ہو نا؟ تم نے پروفیسر آنٹی کو دیکھا ہے؟ پروین، ہاں دیکھا ہے، آخر خود کو روز آئینے میں دیکھتی تو تھی۔ ایپسن نے فوراً پوچھا، کیا وہ بہت مغرور ہے؟ پروین نے آنکھیں جھپکی۔ مغرور؟ وہ تو بس تھوڑی سست سی تھی۔ چپ رہی تو ایپسن طنزیہ ہنسی ہنسا۔ میں سمجھ گیا، وہ تمہارے اسکول کی نئی سٹار ہے نا، تم برا نہیں کہو گی، مگر کیا وہ تمہیں عزت دلا سکتی ہے؟ نہیں، میں ہی وہ ہوں جو تمہیں اپنے لیب میں جگہ دے رہا ہوں۔ اب سوچ لو مستقبل میں تمہارا استاد کون ہوگا، سمجھی؟ پروین نے خالی لہجے میں کہا، جی سمجھ گئی۔ آسکر نے کان میں سرگوشی کی۔ لیزا، پروفیسر آنٹی کی تعریف مت کرنا، پروفیسر ایپسن کو برا لگتا ہے اگر تم نے اس کے سامنے اس کی حمایت کی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ پروین نے سانس بھری۔ ٹھیک ہے۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں مگر تم نے مجھے اپنا دشمن بنا لیا، واقعی حیرت ہے۔ ایپسن نے ایک اور تنبیہ کی، بس زبان سنبھالنا، ہم لیب میں پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا، اندر سفید کوٹ پہنے 7-8 گریجویٹ طلبہ مصروف تھے۔ سب نے ایپسن کو احتراماً دیکھ کر کہا، پروفیسر ایپسن، آپ آنٹی سے زیادہ پروفیشنل ہیں۔ پروین، ایپسن مسکرایا، سب تیار رہیں، آج رات ہم نے رپورٹ جمع کرنی ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا کہ آنٹی کا چہرہ نیچا دیکھوں۔ پچھلے روز کی مار کھائے ہوئے وہی شاگرد زیادہ پرجوش ہو کر بولے، میں تو اس کی ناک توڑنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ کبھی دوبارہ بول نہ سکے اور اس کے بچے، انہیں شرم آنی چاہیے کہ ان کی ماں ایسی عورت ہے۔ پروین، یہ لوگ روزانہ آنٹی کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا دشمنی ہے ان سب کو؟ ایپسن نے فخر سے تعارف کرایا، یہ دونوں میرے نئے اسسٹنٹ ہیں، یہ آسکر ہے، کلاس کی ہمیشہ کے نمبر 1۔ سب نے سر ہلایا۔ آسکر نے جوش سے کہا، ہیلو سب سینئرز، چلو مل کر آنٹی کی ناک رگڑتے ہیں۔ پروین، ایپسن نے اگلی بات میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ہے لیزا، نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، یہ خود آنٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ تمام نگاہیں فوراً پروین پر جم گئی، وہ چند لمحے خاموش رہی۔ آسکر نے کوہنی ماری، بولو، کہو کہ تم بھی آنٹی کو ہرا دینا چاہتی ہو۔ پروین نے آہستہ سے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ سب ایک ساتھ جھلا اٹھے۔ پروین ہلکی کھانسی کی، پھر پرسکون لہجے میں بولی، کیونکہ میں ہی آنٹی ہوں۔ لیب میں سناٹا چھا گیا، ایپسن کے چہرے پر خون اڑ گیا اور باقی سب طلباء کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ لیبارٹری میں گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد آسکر نے کنگارتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ تم آنٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو لیزا ہو۔ سمجھ گئی، تمہارا مطلب ہے کہ تم اور آنٹی ایک ہی ملک اور ایک ہی میڈیکل اسکول سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تم دونوں ایک جیسی ہو، ہے نا؟
परवीन जो कुछ बोलती इससे पहले बाकी तलबा बोल उठे। हाँ, यही बात होगी। अगर वो वाकई आंटी होती तो यहाँ एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर क्यों आती? हाँ, तुम वाकई एहसान नाशनास हो। प्रोफेसर अफसन ने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया और तुम उसकी कदर नहीं करती। लगता है तुम्हें आंटी बहुत अजीम लगती है, तो फिर जाकर उसके नीचे काम क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी क्या वो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकती है? ये सुनकर परवीन ने ठंडी सांस भरी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। सब एक साथ भड़क उठे। क्यों नहीं हो सकता? हम तो तकरीबन खत्म करने वाले हैं। साइंस की कोई हद नहीं होती। तुम्हें देखना चाहिए कि कौन सा प्रोफेसर बेहतर है। अंधी अकीदत नहीं। प्रोफेसर एप्सन, ये लड़की नाशुक्री है। बेहतर है आप इसे फौरन बाहर निकाल दें। एप्सन ने सबको सुनते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा। सब हैरान रह गए। एप्सन ने परवीन की तरफ रुख मोड़ा। तुम समझती हो कि आंटी बहुत अजीम है ना? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उससे बेहतर हूँ। तुम्हारी अपनी आंखों के सामने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। तुम्हें खुद देखना होगा कि आंटी कुछ नहीं, तहकीक के मैदान में स्टार यूनिवर्सिटी ही सबसे आगे है। अब बातें बंद करो, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। तुलबा एक एक करके हटे, मगर जाते जाते कई चेहरे तो मुसख्खर से बिगड़ गए। किसी ने मुंह छुड़ाया, किसी ने उंगली दिखाई। आस्कर आहिस्ता से परवीन के करीब आई, बाजू खींचा। लीजा, माना कि तुम्हें प्रोफेसर आंटी पसंद है, मगर खुदारा अब उनकी हमायत मत करो। ठीक है परवीन, वो कुछ बोलना चाहती थी मगर खामोश रह गई। दिल ही दिल में इसने सोचा, ये शख्स खुद अपनी रुसवाई के लिए कोशा है। उसने हल्की सी आवाज में पूछा, क्या आर्काइव में से कुछ चेक करवाना है? उसका जहन अभी भी फाइल नंबर 004 पर था। एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, हाँ, फाइल नंबर 102 लानी है। मगर बात मुकम्मल होने से पहले अफसर ने टोका, नहीं नहीं, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बस हमारी कामयाबी की गवाह बनेगी। एप्सन के चेहरे में ऐसा जहर था जैसे कोई अब उसे काम देने की हिम्मत ना कर सका। यूं वो अंडर ग्रेजुएट जो थकने के लिए रुकती न थी, अब फारिग कर दी गई थी। परवीन ने चंद लम्हे चुप होकर रहकर किनारा पकड़ लिया और बैठ गई। वो आस्कर को इधर उधर भागते देखती रही। प्रिंट आउट निकालना, कागजात तरतीब देना, बस ऊपरी काम। तहकीक का असल हिस्सा उसके करीब भी ना आया। जल्द ही दोपहर होगी। प्रोफेसर के हुक्म पर आस्कर लंच लेने बाहर गई। जब वापस आई तो एक डब्बा कम निकला। उसने शर्मिंदगी से कहा, लीजा, माफ करना, पता नहीं एक हिस्सा कम निकला है। वो लोग तुम्हारे लिए देने से इनकार कर रहे हैं। परवीन ने कंधे उचकाए, कोई बात नहीं, मैं खुद बाहर जाकर खा लेती हूँ। वो उठी तो अफसन तंजिया लहजे में बोला, ध्यान रखना और 1 बजे से पहले वापस आना, वरना तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। परवीन ने सुनी अनसुनी कर दी। वो वैसे भी हकीकी स्टूडेंट नहीं थी। उसे क्रेडिट की परवाह क्यों होती? कैंटीन में लंच करने के बाद वो वापस लैब जा रही थी कि सामने जैक आ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, लीजा, क्या इत्तेफाक है, फिर मुलाकात हो गई। परवीन ने आधी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, वाकई इत्तेफाक ही है। जैक ने सर खुजाया, दरअसल ये इत्तेफाक नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैंटीन के बाहर 5 चक्कर लगाए हैं, तब जाकर तुम्हें देखा कि तुम आ रही हो। परवीन, ये तो सीधी सीधी घेरने की कोशिश थी। उसने नजर झुकाकर पूछा, क्यों इंतजार कर रहे थे? जैक बोला, सुना है यूनिवर्सिटी में कोई मसला, कोई सीरियल किलर घूम रहा है, तो मैं सोचा तुम्हारी हिफाजत कर दूं। घबराओ मत, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। फरमीन ने आंख उठाई, वाकई सीरियल किलर? तुम्हें कैसे पता? जैक ने हंसते हुए कहा, पूरे कैंपस में बात फैल चुकी है। कई स्वैट गाड़ियां अंदर आ चुकी हैं। अब दाखिली और खारजी दरवाजों पर उनके अहलकार गश्त कर रहे हैं। स्वैट अहलकार? फरीन के जहन में झमाका हुआ, क्या मारिसा भी यहाँ है? इसी सोच में थी कि फोन बज उठा। उसने कार उठाई, दूसरी तरफ सोलो तो, हेलो आंटी, मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर हूँ, मगर यहाँ सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही सख्त है। स्टूडेंट आईडी के बगैर अंदर नहीं जाने देते। ये क्या माजरा है? स्टार यूनिवर्सिटी में तो दाखिला आम होता है ना? परवीन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं आकर तुम्हें ले लेती हूँ। अरे नहीं, सोलो ने लंबी सांस भरी है, बस तुम कैंपस के अंदर स्वैट के आरजी हिरासती कमरे में आ जाओ। हाँ, असल में मैंने अंदर आने के लिए एक स्टूडेंट आईडी चुरा ली है, उन्होंने पकड़ लिया। अब मैं वहीं बंद हूँ। परवीन उसके होंठों के किनारे फड़के, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, आ रही हूँ। फोन बंद करके वो आहिस्ता आहिस्ता हिरासती कमरे की तरफ बढ़ गई। हिरासती कमरे के बाहर मारिसा अपने मातहत को घूरते हुए बोली, चलो देखते हैं वो कौन सा बहादुर है जो हमें धमकी दे रहा है कि अगर उसे छोड़ा ना गया कि अगर उसे छोड़ा नहीं गया तो हमारा सारा नेटवर्क
بند کر دے گا۔ ہاں، اس کے چہرے پر وہی مشہور انتقامی تبسم کھیل رہا تھا۔